اب مرزا صاحب کہتے ہیں یہی جو حدیث شروع کی انہوں نے بیان کرنا کہ اللہ اور انبیاء کی لعنت ہوتی ہے 6 قسم کے لوگوں پر، ان میں سے ایک وہ تھا طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے۔ طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا، ڈکٹیٹر جسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی شرح نہیں کرتے اہل حدیث، اس لیے کہ شرح نہیں کرتے کہ ان سے لوگ پوچھیں گے کہ طاقت کے بل بوتے پر اس امت پر کون مسلط ہوا ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر امت پر وہی مسلط ہوا جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B ریسرچ پیپر میں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیعت لی۔ طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے۔ اے وجہ جدید شرح نہیں کرتے تو ان سے پوچھے طاقت کے بلبوتے پہ اس امت پہ کون مسلط ہوا ہے؟ صحیح، اس وجہ سے سر وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ طاقت سے اس امت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B لکھ کے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ اس میں دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827 4827 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی۔ نعوذ باللہ، صحیح بخاری پر یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ویسے کہتے ہیں ہم بڑا ادب و احترام کرتے ہیں صحابہ کرام کا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن پر اللہ کی اور انبیاء کی لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث یہ پیش کی کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کے انبیاء کی لعنت ہوتی ہے، ایسا شخص جو بزور بازو کسی قوم پر مسلط ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہ لوگوں پر مسلط ہو گئے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ صحیح بخاری پر جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا لیں 4827 نمبر، اس حدیث میں بلکہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ دونوں باتیں نہیں ملیں گی، بلکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے زور پر تلوار تانی ہو بیعت کرو میرے بیٹے کی ورنہ گردن کاٹ دیں گے، ایک بات۔ دوسری، صلح حسن میں کوئی شرط رکھی گئی ہو، صلح حسن کے حوالے سے جو شرائط تھیں ان کا جو افسانہ مرزا صاحب آپ نے گھڑا، جھوٹی روایات آپ نے پیش کی لوگوں کے سامنے، دھاندلی کی، ہم اس پر ایک الگ کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں جس کا ہم نے ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے کہ صلح حسن کی شرائط کا افسانہ۔ آپ احباب جو ابھی ہمارا لیکچر سن رہے ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے تفصیل دوبارہ ہم اسے ریوائز نہیں کریں گے۔ بہرحال بس خلاصتاً یہی کہہ دیتا ہوں کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے کہ صلح حسن جب ہوئی تھی اس وقت کوئی شرطیں رکھی گئی ہوں اور ان میں سے کوئی شرط ایسی ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو وہ حکمران نامزد نہیں کر سکیں گے بلکہ شورا کے حوالے کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو معتمد صحابہ تھے، صحابہ کرام جو ان کے قریبی تھے، ان سے مشورے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کریں۔ بہت سے صحابہ کرام نے بیعت کی ان کے بیٹے کی۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو روکا کرتے تھے، تم نے معاویہ کے بیٹے کی جو بیعت کی وہ اللہ رسول کی بیعت کی ہے، خبردار تم نے توڑی، اگر تم نے توڑا تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر جھوٹ بول دیا، کہا صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے زور پر بیعت لی اور صلح حسن کے عہد کو توڑ دیا۔